جہاد کی ترغیب دی جاتی تھی، جہاد کا پیغام عام کیا جاتا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں جہاد کی تربیت کو ڈالا جاتا تھا، پھر نئے سرے سے اسلام پروان چڑھا کرتا تھا، لوگوں کے اندر ہمت پیدا ہو جایا کرتی تھی، لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہو جایا کرتی تھی، لوگ سمجھا کرتے تھے کہ دین کی طاقت کیا ہے، دین کے ساتھ قربانی کا تعلق کیا ہے، اور دین کے ساتھ جو جڑ جاتے ہیں ان کا رشتے کے دین کے ساتھ ناتا رشتہ کیا ہے، وہی سمجھا کرتے تھے دین کتنے طاقت کا مالک ہے، دین کی اہمیت کیا ہے، دین کے اندر جو جانیں دے جاتے ہیں ان کا نام کتنا روشن ہوتا ہے۔ جب سے ہم نے جہاد کا کام ختم کیا ہے اسی دن سے ہم رسوا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تباہی کے منہ کی طرف روان دوا ہیں، بربادی کی طرف روان دوا ہیں، کیونکہ جو دین کا پیغام ہے وہ اصل پیغام ہے، جو دین کا کام ہے وہ لاجواب کام ہے، جو دین کا حکم ہے وہ اصل حکم ہے۔ جب سے ہم نے یہود و نصارہ کے حکم کو اپنایا ہے اور اس طرح کے حکمرانوں کے حکم کو اپنایا ہے اور لازمال ہم دین اسلام کو چھوڑ کر ہم اس جہان کی طرف روانہ ہوئے ہیں جو رنگیلی دنیا ہے، جو چمکتی ہوئی دنیا ہے، جس میں زوال ہی زوال ہے اور جس میں رسوائی ہی رسوائی ہے، اس طرف جب سے ہم روانہ ہوئے ہیں تباہی ہمارا ٹھکانہ بن گئی ہے اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے، خوشحالی ہم سے جدا ہو چکی ہے۔ یہ ساری خوبیاں یہ بربادی کی ہیں، اس میں کوئی خوشحالی نہیں ہے۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت امام حسین سرکار کے متعلق کئی حصوں میں اس انداز کے بیان فرمایا گیا ہے۔ جب امام حسین لجپال سرکار جوانی کے عالم میں آئے، مدینہ کی سرزمین پر پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو واعظ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو تمہارا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے، جو تم جس سمت کی طرف جا رہے ہو یہ تمہارا غلط سمت ہے، تم تباہی کی طرف جا رہے ہو۔ آج بھی ہماری نئی قوم تباہی کی طرف ہے، اگر ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے جائے تو ساری رات گزر جائے گی، یہ ٹچ موبائل چلاتے چلاتے ساری رات گزر جائے گی نیٹ دیکھتے دیکھتے، مگر ایک حدیث سننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ انتظار کرتے ہیں، مساجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں جمعہ شروع ہو ہم داخل ہو جائیں، جماعت کھڑی ہو ہم شامل ہو جائیں۔ وہ مسجد میں بیٹھنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ رب کا گھر جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، رب کا گھر جو ہے یہ اعلیٰ گھر ہے، یہاں سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ نہ ٹچ موبائل میں سکون ہے، نہ نیٹ میں سکون ہے، نہ تمہارے کاروبار میں سکون ہے، نہ تمہارے چلنے پھرنے میں سکون ہے۔ اگر سکون ہے تو دین کے پیغام میں سکون ہے، دین اسلام میں سکون ہے، دین کی حد بدیوں میں سکون ہے، دین کے اصولوں میں سکون ہے۔ جب پہلے تربیتیں کی جاتی تھی، جیسے باپ نماز پڑھنے کے لیے جاتا اپنے بچے کو ہاتھ تھام کر لے جاتا،